اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ سے اتنے معاوضے کا مطالبہ نہیں کرو گے جتنا تم پہلے طلب کر رہے تھے۔ معاوضہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں ذہنی ہم آہنگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے اور میں تمہیں پسند کرتا ہوں، لہٰذا معاوضہ ہمارے درمیان کبھی اختلاف کی وجہ نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا، میرا ذہن الجھا ہوا تھا اور میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کلارا جو کچھ کہہ رہی تھی وہ کسی سوچی سمجھی سازش کا بھی حصہ ہو سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی پر اندھا اعتماد کرنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ کلارا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے زیادہ تو میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں تو تمہارے ہی تجزیے پر تکیہ کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ میرا تجزیہ غلط ہونے کا 1% بھی احتمال نہیں ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اگر تم نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر فلورا کا کیا بنے گا؟ میں کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، خواہ اس کے عوض مجھے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ میں نے کہا، اور ٹھیک اسی وقت ٹرانسمیٹر پر نصب بلب جلنے لگا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کوئی شخص ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم دیکھو ایڈم، کلارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تو اس ٹرانسمیٹر سے خوف آنے لگا ہے۔ ایسا لگتا ہے دوسری طرف رینا سالومن ہی ہوگی۔ میں نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور بھاری آواز میں بولا، ایڈم ڈی فلوک دی اینڈ۔ کون ایڈم ڈی فلوک؟ ٹرانسمیٹر سے ابھرنے والی سرد آواز رینڈل کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ اس کی آواز کو سن کر میں بوکھلا گیا۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن کلارا نے مجھے اس مشکل سے نکال لیا۔ رینڈل کی آواز سنتے ہی وہ لپکتی ہوئی میرے نزدیک آ گئی۔ مسٹر ایڈم نے ہماری بہت مدد کی ہے موشے، کلارا نے اپنا کوڈ دہرانے کے بعد کہا۔ اتنی مدد تو نہیں کی ہوگی کہ اس کی رسائی تمہاری خوابگاہ تک ہو جائے۔ رینڈل کے لہجے میں خفیف سا طنز تھا۔ رینڈل کا تبصرہ سن کر مادام کلارا کی رنگت مارے خفت کے سرخ ہو گئی۔ اگر انہوں نے مدد نہ کی ہوتی تو ہم اس شخص کو بھی نہ پکڑ سکتے جو فلموں کے عوض رقم وصول کرنے آیا تھا۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ کلارا، نتیجے سے آگاہ کرو۔ رینا سالومن اندھیرے کا تیر ہے موشے، اسے اجالے میں لانا آسان نہیں ہوگا۔ میں اتنا انتظار کرنے کا عادی نہیں ہوں کلارا، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ کلارا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ شی گرائے میں ایگلز کی ساکھ برتر رکھنے کے لیے انتظامی تبدیلیاں ناگزیر ہو گئی ہیں کلارا، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں کا چارج جونز کے حوالے کر دیا جائے، جو آج شام 5 بجے کی فلائٹ سے شی گرائے پہنچ جائے گا۔ چارج اس کے حوالے کرنے کے بعد تم کل صبح کی فلائٹ سے شی گرائے سے روانہ ہو جاؤ گی اور ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرو گی۔ اوکے موشے ہاورڈ، کلارا نے کہا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد ان کی گفتگو ختم ہو گئی۔ تم نے دیکھا؟ کلارا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرے خدشات درست ثابت ہوئے، اب میرے دن گنے جا چکے ہیں۔ تم نے اتنا بڑا نتیجہ کس طرح خز کر لیا؟ میں نے حیرت سے کہا، اور یہ بتاؤ کہ یہ موشے ہاورڈ کون ذات شریف ہیں؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، کلارا نے مضطربانہ انداز میں کہا، لیکن پہلے تم مجھے اس کے چنگل سے بچانے کی کوئی تدبیر کرو۔ تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ میں تمہیں کس کے چنگل سے بچاؤں اور کس طرح بچاؤں؟ میں قوت اور اقتدار کی بھوکی تھی، اس لیے ہمیشہ ان کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ سینکڑوں افراد میرے حکم سے مار ڈالے گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک روز میرا اپنا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ کلارا نے یوں کہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو، اور اس وقت مجھے ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو میرا ساتھ دے سکے، مجھے مرنے سے بچا سکے۔ ہوش میں آؤ کلارا، میں نے اسے اشانے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اگر تم واقعی کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہی ہو تو تمہیں اپنے حواس برقرار رکھنا ہوں گے۔ یک بیک یوں محسوس ہوا جیسے کلارا ہوش میں آ گئی ہو۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ موت کا خوف کیا ہوتا ہے۔ یہ موت کا خوف نہیں ہے کلارا، میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ بے بسی کا احساس ہے جس نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر مجھے کم از کم یہ تو بتا دو کہ تم چاہتی کیا ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتی ایڈم، کلارا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے نہایت پرخلوص طریقے سے میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ میں مرتے دم تک یاد رکھوں گی کہ ایک شخص میرے لیے اتنا مخلص تھا۔ میں اس زندگی کو زندگی نہیں مانتا جس میں آخری سانس تک جد و جہد نہ شامل ہو۔ تمہیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے کلارا، حوصلے اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو۔ تمہاری بات سے انکار ناممکن ہے ایڈم، لیکن مشکل یہ ہے کہ فرار ہو کر ان لوگوں کی نگاہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے
وہ بہت منظم ہیں اور ان کے ہر کارے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ گویا تم فرار ہونا چاہتی ہو۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ دیر پہلے تک میری خواہش یہی تھی، لیکن اب میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھی مشکل میں پھنسا دوں جو میرے ساتھ مخلص ہو۔ رینڈل سے بات کرنے کے بعد کلارا کے انداز میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ جذباتی تغیر سے گزر رہی ہے۔ اگر میں واقعی تم سے مخلص ہوں تو کبھی تم کو اس حال میں نہیں چھوڑوں گا، میں نے کہا، اور یہ بھی تو سوچو کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو کیا مجھے اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تمہارے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے جواب بہت واضح ہیں۔ البتہ میں اس الجھن میں ہوں کہ تم میرے لیے اتنی زحمتوں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ کیا تم میرے خلوص پر شک کر رہی ہو کلارا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ یہ شک نہیں، الجھن ہے۔ شک تو اس وقت ہوتا جب میری ذات سے تمہارا کوئی مفاد وابستہ ہوتا۔ تمہیں کیا معلوم؟ میں نے مسکرا کر کہا، ممکن ہے میرا کوئی ایسا مفاد ہو جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہو۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا ایڈم، کلارا نے افسردگی سے کہا۔ میری عزت، وقار، دولت اور حکمرانی سب کچھ ختم ہو چکا۔ ایک جان باقی رہ گئی ہے اور وہ بھی معلوم نہیں کتنے دن کے لیے ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا کلارا، اگر تم ذرا سی ہمت کر لو تو بہت کچھ بچا سکتی ہو۔ ممکن ہے وقتی طور پر میں خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ایسی زندگی کس کام کی جس میں آدمی کو ہر پل یہ دڑکا لگا رہے کہ کب کہیں سے کوئی گولی آئے گی اور اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دے گی۔ کھوپڑی میں سوراخ ضرور ہوگا کلارا، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، لیکن اس شخص کی کھوپڑی میں ہوگا جو تم سے دشمنی پر آمادہ ہوگا۔ تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ کلارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ تم اتنے اعتماد سے بات کرتے ہو کہ تمہارا مقابل لرز کر رہ جاتا ہوگا۔ ایڈم ڈی فلوک صرف باتیں ہی نہیں، کام بھی اتنے ہی اعتماد سے کرتا ہے کلارا۔ بالفرض میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تمہاری باتوں سے جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے اس کی روشنی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ فوری طور پر لاپتہ ہو جاؤ۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کب تک روپوش رہ سکوں گی؟ تمہیں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کلارا، تم صرف مجھ پر اپنی رضامندی ظاہر کرو۔ آگے ہر کام میرا ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بننے کے لیے مجبور ہوں۔ امید کی کوئی کر نظر آ رہی ہو تو اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اس بات پر بھی غور کرو کلارا کہ اس طرح روپوش ہونے کے بعد تم کسی رعایت کی مستحق نہیں رہو گی۔ میں نے کہا، اس میں غور کرنے کی کون سی بات ہے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے، کلارا نے کہا۔ تم نے کوئی انوکھی بات نہیں کہی، میں تو اس وقت بھی رعایت کی مستحق نہیں ہوں۔ جب مارا جانا ہی مقدر ٹھہرا تو پھر آدمی چوہے کی طرح کیوں مارا جائے؟ مقابلہ کرتے ہوئے کیوں نہ مارا جائے؟ تم ایک خرگوش کو شیروں کی کچار میں گھسنے کی تلقین کر رہے ہو۔ خود کو آنکھ بند کر کے میرے حوالے کر دو، حقیقت بہت جلد تم پر منکشف ہو جائے گی۔ خود کو تمہارے حوالے کرنے میں تو مجھے کوئی تعامل نہیں ہے، لیکن تمہاری باتیں اب مجھے دیوانے کی بڑھ محسوس ہونے لگی ہیں۔ جب بساط ایڈم ڈی فلوک جیسے ماہر شاطر کے ہاتھ میں ہو تو بیادے فرضی اور فرضی بنگی بن جاتے ہیں۔ مادام کلارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم اور کچھ کر سکو یا نہ کر سکو، آدمی کا خوف ضرور دو ڈالتے ہو۔ مجھے غرور کا سر نیچا کرنے کے مشن پر دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس لیے مجھ سے بعض ناممکن کام بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ تمہاری باتیں حوصلہ افزا ضرور ہوتی ہیں، مگر ان باتوں سے ایگلز کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، کلارا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ایگلز کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا۔ تمہارا تعاون میرے شامل حال رہا تو وہ وقت بھی جلد آ جائے گا۔ یعنی تمہارے عزائم یہ ہیں، کلارا نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم ایگلز کے خلاف کام کرو گے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لگا لو گے۔ اتنی دیر سے میں تمہیں یہی بات تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مارو یا پھر مر جاؤ۔ نہیں، کلارا نے خوف زدگی سے کہا، میرے اندر ایگلز سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی طاقت سے واقف ہوں، اس لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ تم نے خود ہی مجھ سے مدد طلب کی تھی، میں نے بے پرواہی سے کہا، اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو آج شام کو جونز آ رہا ہے، چارج اس کے حوالے کر کے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایڈم؟ کلارا نے تیز ہو کر کہا، ایک لمحے میں تو ہمت بندھاتے ہو اور دوسرے ہی لمحے حوصلہ پست کر دیتے ہو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی اپنی بقیہ زندگی گوشہ نشینی میں بسر کروں۔ کلارا نے سر جھکا لیا۔ غلطی میری ہے ایڈم، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے تم سے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی تھی۔ موت جس شخص کا مقدر ہو چکی ہو، اس کا چھوٹے موٹے خطرات سے ڈرنا سمجھ میں نہیں آتا۔
تم ایگلز کی طاقت سے ناواقف ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ اگر ان کے خلاف کچھ کرنے کے بعد میں ان کے ہاتھ لگ گئی تو مجھے اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا جائے گا۔ مرنے سے زیادہ مجھے ان اذیتوں سے خوف آتا ہے ایڈم۔ میں نے شدید بے بسی محسوس کی۔ حالات نے غیر متوقع کروٹ لی تھی اور مجھے کامیابی محض چند قدم کے فاصلے پر نظر آنے لگی تھی، لیکن کلارا کے تغیرات میری راہ میں حائل تھے۔ میں اسے قائل نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ قائل ہو جاتی تو میرا کام بہت آسان ہو جاتا۔ یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، مگر احتساب سے مبرا نہیں ہے۔ وہ اتنی اہم کیوں تھی یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے اب تک براہ راست سوالات سے گریز کیا تھا۔ براہ راست سوالات کا طریقہ موجودہ حالات میں نامناسب بھی تھا۔ میری پوزیشن خراب ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی مجھے اپنی پوزیشن کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے بے انتہا زچ ہو کر کہا۔ شاید مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کیا چاہتی ہوں، کلارا نے مغموم لہجے میں کہا۔ شاید اپنا انجام اتنے قریب دیکھ کر میں ہوش و حواس کھو چکی ہوں۔ جب آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تو اسے دوسروں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اب میں اتنی بدحواس بھی نہیں ہوئی۔ کلارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اتنا تو سمجھ ہی سکتی ہوں کہ کون سا قدم میرے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوگا۔ میں کسی قیمت پر تمہیں بیڑیوں کے چنگل میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے آخری کوشش کی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا ضمیر مجھے زندگی بھر ملامت کرتا رہے گا۔ تم باضمیر آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن جو کچھ میں نے بویا ہے اب اسے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک گمنام عورت مجھے تباہ کر گئی۔ کوئی کسی کو تباہ نہیں کر سکتا کلارا۔ آدمی خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے اور دوسروں کو مرد الزام ٹھہرا دیتا ہے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو ایڈم۔ جس حوصلے کے ساتھ میں نے دوسروں پر ظلم کیا ہے اسی حوصلے کے ساتھ آنے والے حالات کا مقابلہ بھی کروں گی۔ جسے تم حوصلے کا نام دے رہی ہو وہ بزدلی ہے۔ کم از کم خود کو بچانے کی کوشش کر لو۔ کوئی بے سود کوشش کرنے سے فائدہ، ان کے خوف میں زندگی بسر کرنے سے تو بہتر یہی ہے کہ میں خود کو ان کے حوالے کر دوں۔ رینا سالومن سے ہی سبق لو۔ اپنے تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود تمہاری تنظیم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ جس منصب پر تم فائز تھی اس کی اہل تھی نہیں؟ وہ ہمارے لیے اجنبی ہے۔ اس کی کوئی شناخت ہمارے پاس نہیں، اس لیے وہ ہم سے بچ گئی، جبکہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے ہرگز نہیں چھپ سکوں گی۔ میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیڑ لوں۔ مادام کلارا پر یاسیت نے اپنے پنجے اس طرح گاڑ دیے تھے کہ اب وہ کوئی بات سننے کی روادار نہیں تھی۔ میری ہر دلیل رائے گاں ثابت ہو رہی تھی۔ فرض کرو تم بھی ان لوگوں کے لیے اتنی ہی اجنبی بن جاؤ جتنی رینا سالومن ہے، میں نے کہا، اور مادام کلارا بے اعتباری سے ہنس پڑی۔ اب تم نے بچکانہ باتیں شروع کر دی۔ اس نے کہا، میں کئی برسوں سے ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، ان کے لیے اجنبی کس طرح بن سکتی ہوں؟ تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ میک اپ کے ذریعے شکلیں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے، مگر تم تو اس فن سے ناواقف ہو۔ اگر تم میک اپ کرنا جانتے ہوتے تو کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ میں میک اپ کے فن سے ناشنا ہوں تو کیا ہوا؟ ہم کسی ماہر کی خدمات حاصل کر لیں گے۔ کیا ہمیں میک اپ کا کوئی ماہر میسر نہیں آئے گا؟ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ وہ ایگلز کو مخبری نہیں کرے گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کلارا، میں نے جنجلا کر کہا۔ تم نے ایگلز کو بلا وجہ ہوا بنا لیا ہے۔ میں نے بھی تو کچھ لوگوں سے مدد لی تھی، انہوں نے کیوں مخبری نہیں کر دی؟ کلارا کے چہرے پر امید کی کچھ چمک پیدا ہوئی۔ کیا ایسے کچھ لوگوں سے تمہارے مراسم ہیں جن پر بھرپور اعتماد کیا جا سکے؟ اس نے پراشتیاق لہجے میں کہا۔ میرا نام ایڈم ڈی فلوک ہے کلارا، اور میں کبھی کچا کام نہیں کرتا۔ میری زندگی جرائم کی دنیا میں بسر ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کن حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تم ضرور جانتے ہوگے۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر یاسیت در آئی۔ مگر تم ایگلز کی طاقت سے ناواقف ہو۔ ایگلز کی ایسی کی تیسی۔ میں جنجلا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے منہ سے ایگلز کے قصیدے سن سن کر میں عاجز آ گیا ہوں۔ جی چاہتا ہے ایگلز کے خلاف ابھی سے اعلان جنگ کر دوں۔ تم جذباتی آدمی ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ کلارا نے یوں کہا جیسے میری کسی غلطی سے درگزر کر رہی ہو۔ اگر عقل سے کام لیتے تو ایسی احمقانہ باتیں نہ کرتے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں تمہیں جذباتی آدمی نظر آ رہا ہوں، میں نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ تم بتا سکتی ہو کہ میں نے کون سی جذباتی حرکت کی؟ تم نے کوئی جذباتی حرکت نہیں کی، مگر میرے معاملے میں تم جذباتی ہو رہے ہو، کلارا نے ہنس کر کہا۔ اور اب میں یہ بھی سمجھ گئی ہوں کہ مجھ سے تمہارا کیا مفاد وابستہ ہے۔ اپنی تمام تر جرأت مندی کے باوجود اس وقت تم میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میری جانب پیش قدمی کر سکو۔ میں کلارا کو گھورنے لگا۔ فرض کر لو یہی بات ہے، مجھے تم میں دلچسپی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے، کلارا نے کہا، لیکن اس قسم کی دلچسپیاں دیر پا نہیں ہوتی۔
जल्द या बदेर तुम्हारा दिल भर जाएगा, तुम मुझसे उकता जाओगे और मैं फिर तन्हा रह जाऊंगी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा तज्जिया सरासर गलत है। मुझे सिर्फ ईगल्स की बेखुनी से दिलचस्पी है। क्लारा चौंक कर मुझे देखने लगी। ईगल्स की बेखुनी से तुम्हें क्यों दिलचस्पी है? उसने मशकूक लहजे में कहा, मगर मैं जवाब के लिए पूरी तरह तैयार था। इस किस्म के मुश्किल हदफ मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं। तुमने ईगल्स की तारीफ में इस कदर जमीन आसमान के कलाबे मिलाए हैं कि अब मैं ईगल्स से उलझे बगैर नहीं रहूंगा, खा तुम मेरा साथ दो या ना दो। तुम्हारा अज़्म देखकर मुझे भी हौसला हो रहा है। क्लारा ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपने लाहे अमल से आगाह कर दोगे? अव्वलीन मरहला तो तुम्हारे फरार का है। मैंने धड़कते दिल से कहा। मैं डर रहा था कि कहीं वो फिर अपना इरादा तब्दील न कर दे। हमारी राह में बेशुमार मुश्किलात आएंगी। हमें अनगिनत खतरात से दो चार होना पड़ेगा। अभी वक्त है। कोई कदम उठाने से कबल अच्छी तरह गौर कर लो। कोई काम नामुमकिन नहीं होता क्लारा। अगर हम सोचते रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, और अगर मैदान अमल में उतर आए तो दुश्वारियां खुद ब खुद आसान होती चली जाएंगी। तुमने जिस कदर इसरार किया है उसके बाद मेरे पास तुम्हारा साथ देने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मुझे डर लग रहा है कहीं थोड़ी देर बाद तुम फिर अपना इरादा तब्दील न कर दो। बेफिक्र रहो, क्लारा ने हंसकर कहा। मैं अपना ये फैसला तब्दील नहीं करूंगी। उस औरत को रिहा करा दो जिसे रीना सालोमन के धोखे में गिरफ्तार किया गया है। उस शख्स को भी छोड़ दो जो रकम वसूल करने आया था। अपने आदमियों को हिदायत जारी कर दो कि वो आज शाम जोन्स को एयरपोर्ट से ले आएं। फ्लोरा की छुट्टी कर दो और आज शाम 4 बजे तक यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ से सिर्फ मैं और तुम निकलेंगे। तुम अपने आदमियों से कहोगी कि रीना सालोमन का कोई सुराग मिला है। मैं तो ये सब कुछ कर लूंगी। क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा, मगर हम यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ? ये सोचना मेरा काम है। शाम तक मैं सारे इंतजामात मुकम्मल कर लूंगा। अब मुझे इजाजत दो। तहजीब माल्कम एक्स ने बड़ी हैरत से सारी बातें सुनी। क्लारा से रुखसत होकर मैं सीधा उसी के पास आया था और उसे तमाम बातों से आगाह कर दिया था। गोया तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं गई। तहजीब ने सारी बातें सुनकर कहा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी मेहनत इस हद तक बारावर साबित होगी। यह हकीकत है चीफ। बर्ड ने मेरी बात काट दी। मादाम क्लारा बेहद हसीन है, उसका हुस्न मैं तुम्हारे नाम अलाट करा दूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए ये काम है कि तुम हमारे लिए शाम से पहले पहले किसी छोटे मोटे मकान का बंदोबस्त कर दो। मैं इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करता हूँ मैडम। बर्ड ने कहा, क्या बर्ड का यही मसरफ रह गया है कि वो सिर्फ काम करता रहे? बर्ड की बातें सुनकर तहजीब को ही नहीं बल्कि मुझे भी हैरत हुई। क्या बात है बर्ड? तहजीब ने नरमी से कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो गई? ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? बर्ड काम करता फिरे और चीफ साहब गुलछरे उड़ाएं। बर्ड की बकवास सुनकर मुझे तो हंसी आ गई, मगर तहजीब दांत पीसने लगी। इसी वक्त तो बदमाशी से बाज आ जाया करो मरदूद। बर्ड बात करे तो बदमाशी, और ये जो उस खराफा के साथ एक मकान में तन्हा रहेंगे वो कुछ नहीं। बर्ड ने तंग कर कहा, वो बदमाशी नहीं मजबूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तहजीब ने संजीदगी से कहा, ये भी ऐसी हसीन मजबूरियां ढूंढते हैं। इससे पहले वाली मजबूरी का नाम फ्लोरा था, उसे दिल भर गया तो क्लारा ढूंढ ली। बर्ड का अंदाज ऐसा था कि तहजीब को भी हंसी आ गई। हर शख्स तुम जैसी जहनियत का मालिक तो नहीं होता। तहजीब ने हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें जहनियत कहाँ से निकल आई? ये तो साफ साफ अमल का केस है। आखिर चीफ के हिस्से में कोई खरांट मर्द क्यों नहीं आता? वो भी आते हैं मगर तुम्हें नजर नहीं आते। मैंने कहा, तुम्हारे दिमाग में तो फ्लोराएं और कलाराएं भरी हुई हैं, जिसे नहीं मिलती उसके दिमाग में ही भरी रहती हैं। बर्ड ने हाथ नचाया। बेफिक्र हो, मुझे ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि हमें जल्द ही किसी यूरोपियन मुल्क की तरफ सफर करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। सच कह रहे हो चीफ? बर्ड ने राजदाराना अंदाज में कहा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने हंसी जब्त करते हुए कहा, मैं क्लारा के साथ मिलकर यही चक्कर चला रहा हूँ, लेकिन तुम देर किए चले जा रहे हो। पहले क्यों नहीं बताया चीफ? बर्ड छलांग मार के खड़ा हो गया। मैं अभी जा रहा हूँ, उसने कहा और बाहर की तरफ चला गया। इंतहाई मरदूद आदमी है, तहजीब बोली। सब कुछ जानते हुए भी इस किस्म की बातें करता है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि लड़कियां वाकई इसकी कमजोरी हैं। ये और बात कि इसका ज़ौक बहुत घटिया है।